اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دنیا میں رزق دیا ہے حلال اور طیب، اس کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ یہاں ایمان والے بندوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعتاً تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال اور طیب کھانے کو اپنی عبادت سے تعبیر کیا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں، اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ رزق رکھا ہے وہی کھاؤ۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف رزق کے حلال کھائیں، اور جب بندہ رزق کے حلال پر یہ سوچ کر کے اکتفا کرتا ہے اور حلال رزق یہ سوچ کر کے کھاتا ہے کہ یہ حلال رزق کھانا میرے رب کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حلال رزق کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ ایمان والا بندہ جب صرف حلال پر اکتفا کرتا ہے اور حلال پر اکتفا کرتے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس حلال پر اکتفا اس لیے کر رہا ہوں اور اس حلال کمائی کو اس لیے کما رہا ہوں کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ عام بندہ اپنے آپ کو حرام سے اس لیے بچاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حرام کو حرام قرار دینے والا اللہ ہے، تو اس کو حلال پر اکتفا کرنے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور ثواب بھی چھوٹا موٹا نہیں دیا جاتا، یعنی حلال کمانے کا ثواب، ہمارے دین میں حلال کمانا عبادت ہے، اور حلال کمانے کا ثواب کتنا ہے؟ حلال کمانے کا ثواب جہاد کے برابر ہے، گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے حلال کمانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہٹا کٹا تندرست توانا نوجوان سامنے سے گزرا، تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کے پھرتیلے بدن کو اور اس کی قوت اور طاقت اور اس کی جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر کے رشک کیا اور کہا لو خرج فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، جہاد کرتا، جنگ لڑتا اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب اس کی بہادری اور اس کی جسمانی بناوٹ اور اس کی قوت کو دیکھ کر کے صحابہ نے تمنا کی کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لو خرجا، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے یسعی علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، وہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پیسہ کما کر کے ان کی کفالت کرے، ان کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی جسمانی ضرورت کا، ان کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے، یہ مجاہد ہے، حلال کمانے والا مجاہد ہے۔ فرمایا لو خرجا یسعی علی اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ نکلا ہے تاکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے، پیسہ کمانے کے لیے نکلا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلا، روزہ رکھنے کے لیے نہیں نکلا، تسبیح اور اذکار کے لیے نہیں نکلا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں نکلا، نکلا ہے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن یہ حلال کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کا انتظام کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ لو خرجا یسعی علی نفسہ یعفھا، اگر یہ نکلا ہے تاکہ پیسہ کما کر کے اپنی ذات پر خرچ کرے تاکہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلا، اپنے لیے بھی اگر پیسہ کما رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو انسان اپنی محنت کی کمائی کا کھاتا ہے۔